رضی اللہ عنہ کتنا ہے، اب اس میں حضرت علی کا وزن بھی آ گیا، کتنا وزن ہے، عثمان غنی کا ایمان کا وزن بھی آ گیا، فاروق اعظم کے ایمان کا وزن بھی اس میں آ گیا، اور حضور جانتے ہیں ابو بکر صدیق کے ایمان کا وزن کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، اگر میں بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا جو کوئی احسان تھا ہمارے اوپر، ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ جس نے جو میرے اوپر احسان کیا تھا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن سوائے ابو بکر صدیق کے ان کے احسانات کا بدلہ انہیں اللہ عطا فرمائے گا، اللہ عطا فرمائے گا۔ بڑی وزنی بات تھی، شاید آپ کے ذہنوں میں تازہ رہ جائے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا، سمجھیے جملے کو، حضور کیا فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا تھا۔ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع دے ہی نہیں سکتا؟ کہتے ہیں نا جی بھائی اللہ نفع دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اور حضور کیا فرما رہے، ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے، تو مال بھی نفع دیتا ہے، مال بھی نفع دیتا ہے۔ تو جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے رسول اللہ کو پہنچایا ہے کسی اور کو نہیں پہنچایا، اس لیے کہ سارا کا سارا مال جو تھا ابو بکر صدیق نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ اور آخری بات کروں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں، زہد تقویٰ، آپ کا اخلاص، آپ کی سادگی، آپ کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ خلیفہ وقت بنے نا تو پھر یہ طے پایا کہ خلیفہ تو ہو گئے، اب آپ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، کیا تنخواہ ہونی چاہیے؟ فرمایا جو ایک مزدور کی تنخواہ ہوگی وہ میری تنخواہ ہونی چاہیے، ایک مزدور کی تنخواہ۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ میں، اب تو میرے خیال 7 لاکھ ہو گئی ان کی تنخواہ، کہتے ہیں 7 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو بھائی یہ جو 10 12 15 ہزار والے ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہو ایسا کرو اپنی تنخواہ میری تنخواہ کے برابر کر لو تو تمہیں لگ پتہ جائے۔ ایک دن بس آخری 1 منٹ رہ گیا صرف، اگرچہ 4 منٹ اضافی ہو گئے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف خدا کا عالم، زہد و تقویٰ کا عالم دیکھیے، سادگی کا عالم دیکھیے۔ بیوی سے کہا کہ جی چاہتا ہے کوئی میٹھا اگر مل جاتا تو کھانے میں، میٹھا اگر مل جائے تو۔ اس نے کہا میٹھا کہاں سے پکاؤں، اتنی تنخواہ ہی نہیں ہے، خلیفہ وقت ہے، اتنی تنخواہ ہوتی نہیں کہ میں میٹھا بھی بنا لوں۔ بس آپ ہی چپ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ تشریف لائے، کیا دیکھا کہ آپ کے دسترخوان میں میٹھا موجود ہے، میٹھا موجود ہے۔ کہا یہ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کہا جو خرچہ مجھے ملتا ہے اس خرچ میں کچھ پیسے بچا بچا کے کچھ اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ آپ کی خواہش کو پورا کر سکوں، آپ کی خواہش کو پورا کر سکوں۔ آپ نے میٹھا چھوڑ دیا، بیت المال گئے، کہا اتنے پیسے میری تنخواہ سے اور کم کر دیے جائیں۔ یہ زہد و تقوی کا عالم تھا، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سیرت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔